گرمیوں کی رات تھی۔ سارا سنگ گڑھ نیند کی وادیوں میں گم تھا۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ کسی وقت کتوں کے بھونکنے کی آوازیں گہری خاموشی کو توڑتیں اور کسی وقت دور جنگل سے کوئی جانوروں کی آواز آتی اور کسی وقت کچھ ایسی آواز آتی جیسے کوئی رات کے اس وقت پتھر کوٹ رہا ہو۔ داروغہ جی کچھ دنوں سے بیمار تھے، گھر پر ہی آرام کرتے رہتے۔ کافی دنوں سے داروغہ جی گشت پر نہ نکلے۔ راجا جی نے ددو کو بلا بھیجا اور کہا کہ کسی ایک سپاہی کو داروغہ کی جگہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں کے گشت کی ڈیوٹی پر لگا دیجیے۔ ددو بولے، بالکل، کافی دن ہو گئے ہیں، گاؤں کا معائنہ اب ضروری ہو گیا ہے۔ راجا جی نے فوراً سے 2 سپاہیوں کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ رات کو سارے گاؤں کا گشت کیا جائے گا اور یہ کہ ایک چکر انہیں 11 بجے لگانا ہوگا اور ایک چکر صبح کے قریب لگانا ہوگا اور کچھ بھی مشکوک ہو تو فوراً بتایا جائے۔ کچھ دن بعد داروغہ جی واپس آ جائیں گے۔ سپاہیوں نے جی جناب کہا اور نکل گئے۔ ادھر داروغہ جی کو یہی فکر لگی ہوئی تھی کہ اتنے دن گزر گئے، گاؤں کا گشت نہیں کیا، بار بار یہی بڑبڑا رہے تھے۔ اتنے میں ددو ان کے گھر داخل ہوئے۔ ددو نے داروغہ جی کا معائنہ کیا اور بولے، ابھی بخار تو پہلے سے کم ہے، لیکن کچھ دن آرام کی سخت ضرورت ہے۔ اگر تم ابھی سے اٹھنے لگو گے تو پوری طرح ٹھیک نہیں ہو سکو گے، اور کھانے پینے کا پوری طرح خیال رکھنا۔ اور پھر دواؤں کے بارے میں انہیں سمجھاتے ہوئے ددو جی تو چلے گئے۔ رات کا وقت تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو بیٹھ کے پڑھ رہے تھے۔ چھوٹو بولا، آؤ باہر جا کے بیٹھتے ہیں۔ چھوٹو اور ڈھولو باہر نکلے اور باہر جا کے بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد چھوٹو بولا، ڈھولو، مجھے کل بھی رات کو ایسے آوازیں آ رہی تھیں جنگل کی طرف سے، کیا تمہیں بھی سنائی دے رہی ہیں؟ ڈھولو بولا، کون سی آوازیں؟ مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی، چپ کر کے پڑھائی کرو۔ چھوٹو بولا، چپ کرو گے تو آئیں گی نا کچھ آوازیں، ایسے دھیان دو، دھیان سے سنو، آواز آئے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسے آواز آتی ہے جیسے کوئی پتھر کوٹ رہا ہو۔ ڈھولو بولا، تمہارے کان بہت پتلے ہیں، جنگل میں کون رات کو پتھر کوٹے گا، پاگل۔ اور ڈھولو نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ددو باہر نکلے اور بولے، بچوں، کیا بات ہے، کس بات پر ہنسے جا رہے ہو؟ آ جاؤ اندر آ کے پڑھو۔ چھوٹو بولا، نہیں ددو، اندر تو بہت گرمی ہے اور پڑھ تو لیا ہے ہم نے بس اب۔ ددو بولے، چلو یہ تو اچھا ہے، آؤ پنکھا چلاؤ، لائٹ آف کرو، گرمی نہیں رہے گی اتنی۔ ڈھولو بولا، ددو چھوٹو کو جنگل سے پتھر کوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ددو بولے، نہیں، ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں، کچھ نہیں، چلو اندر چلو۔ چھوٹو اور ڈھولو یہ سنتے ہی اندر چلے گئے اور سو گئے۔ دوسری صبح سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ببن حلوائی جلیبیاں بیچ رہے تھے۔ ڈھولو اور چھوٹو داروغہ جی کا حال پوچھنے ان کے گھر چلے گئے، اور وہ سپاہی جن کی راجا جی نے ڈیوٹی لگائی تھی گاؤں کا گشت کرنے کی، وہ راجا جی کے پاس گئے اور بتایا کہ ببن کا جو امیر بھائی ہے رات کے وقت ہمارے گاؤں سے نکلتے دیکھا گیا ہے۔ راجا جی نے یہ سنتے ہی فوراً ببن میاں کو بلا بھیجا۔ ببن میاں جب محل پہنچے تو راجا جی نے ان سے پوچھا، ببن میاں، ہم نے یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہ کل آپ کے بھائی آپ کے گھر رہنے گاؤں آئے تھے اور رات کو واپس گئے ہیں۔ ببن میاں بولے،
نہیں، میرا بھائی تو شہر میں رہتا ہے، وہ گاؤں نہیں آیا تھا راجا جی۔ تو راجا جی بولے، اچھا جائیے، ہم نے بس یہی پوچھنا تھا۔ راجا جی کو تھوڑی تشویش ہوئی، اتنے میں ددو اور داروغہ جی بھی محل پہنچ گئے۔ راجا جی نے داروغہ کا حال پوچھا اور سپاہیوں والی بات ددو اور داروغہ کو بتا دی۔ ددو اور داروغہ جی بھی اسی بات پر سوچنے لگے۔ ددو بولے، راجا جی، لگتا ہے کوئی بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے گاؤں میں، اس کا تو حل نکالنا ہوگا۔ داروغہ جی بولے، لگتا ہے میں بیمار ہوا ہوں تو یہاں کوئی کھچڑی پکنے لگ گئی ہے۔ اب تو ٹھیک ہوں میں راجا جی، آئندہ گشت پہ ضرور نکلوں گا۔ راجا جی بولے، آپ ابھی کسی کے سامنے نہیں آئیں گے اور گشت جاری رکھیں، ہم سپاہیوں کو بھی بھیجا کریں گے۔ داروغہ اور ددو وہاں سے چلے گئے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو اسکول سے لوٹے تو للہ، ببلو اور سب بچوں نے پروگرام بنایا کہ نہر کے کنارے مچھلیاں پکڑنے جائیں گے۔ جیسے ہی شام ہوئی سارے بچے نہر کی طرف چل پڑے۔ جوں ہی نہر کے پاس پہنچے، نہر کی دوسری جانب ان کو چند لوگ نظر آئے۔ انہوں نے بچوں کو دیکھا تو سب جنگل کی طرف چلے گئے۔ ڈھولو بولا، یہ کون لوگ تھے؟ کسی نے ان کو پہچانا ہے؟ للہ بولا، کوئی ہوں گے، ہمیں کیا پتا چھوٹو۔ چھوٹو بولا، نہیں، ہمیں ان کے پیچھے جانا چاہیے۔ للہ اور ببلو نہ مانے، لیکن ڈھولو چھوٹو جنگل کی طرف چل دیے۔ تھوڑا دور جانے کے بعد ان کو کچھ لوگوں کی آوازیں آئیں۔ وہ چھپ کر سننے لگے۔ ان کو بنسی لال اور سیٹھ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے، یار بنسی، آج رات سنی صاحب آئے تھے، آ کے مال چیک کر گئے ہیں، وہ بہت خوش تھے، ہم جتنی رقم مانگیں گے وہ دیں گے، کل رات مال ان کو پہنچانا ہے، رات کو سارا مال اکٹھا کر کے یہاں سے نہر کی طرف سے لے جائیں گے۔ بنسی بولا، ٹھیک ہے، چلو، یہاں نہیں رکنا چاہیے، یہاں تو اب خطرہ لگتا ہے، رات کو آئیں گے۔ وہ دونوں تو وہاں سے چلے گئے۔ ڈھولو بولا، ارے چھوٹو، یہ کیا چکر ہے؟ کون سا مال نہر کے پاس ہوگا؟ اور یہ سنی صاحب کون ہے؟ چھوٹو بولا، للہ کے چچا کا نام بھی تو سنی ہے۔ ڈھولو بولا، وہ تو شہر میں رہتا ہے، ان دونوں کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ چلو نا، چل کے ساری بات ددو کو بتاتے ہیں۔ وہ دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر انہوں نے ساری بات ددو کو بتائی۔ ددو کو ساری بات سمجھ آ گئی، لیکن مال کون سا تھا اس بات کو کوئی نہ سمجھ سکا۔ ددو نے جا کر ساری بات داروغہ کو بتائی۔ داروغہ جی بولے، آج رات ہم نہر کے پاس پہرا دیں گے اور دیکھیں گے کہ معاملہ کیا ہے، اگر کوئی خطرناک بات ہوئی تب ہی راجا جی کو بتائیں گے۔ ڈھولو بولا، نہیں، آج رات مال چلا جانا ہے۔ داروغہ جی بولے، سپاہیوں کو گاؤں کے داخلی رستے پر بٹھا دیں گے، کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ پکڑ لیں گے بچوں، اور ہم رات کو نہر کی رکھوالی کریں گے۔ ددو، داروغہ اور ڈھولو چھوٹو شام ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی شام ہوئی سب نہر کی طرف چل پڑے۔ شیرو بھی ان کے ساتھ تھا۔ جو ہی وہ نہر کے قریب پہنچے، ایک درخت کے پیچھے چھپ کر انتظار کرنے لگے۔ رات ڈھلنے لگی تو کچھ لوگ ان کو وہاں آتے نظر آئے۔ یہ چند لوگ ان کے جاننے والے تو بالکل بھی نہیں تھے۔ انہوں نے ماتھے پر لائٹیں باندھ رکھی تھیں اور ہاتھوں میں کچھ مشینیں اٹھا رکھی تھیں۔ وہ لوگ نہر کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں بنسی لال اور سیٹھ بھی وہاں پہنچ گئے اور کچھ سنہری رنگ کے پتھر بوریوں میں بھرنے لگے، اور ان مشینوں سے پتھروں کو غور سے دیکھتے
اور واہ واہ کرتے اور آپس میں خسر پھسر کرنے لگتے کہ یہ تو کمال ہو گیا۔ جب انہوں نے کافی ساری بوریاں بھر لیں تو اتنے میں انہیں ببن کا بھائی سنی نظر آیا۔ کچھ دیر وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مشینوں سے پتھروں کو چیک کرتا رہا، پھر بولا، بھائیو، میں تم لوگوں کے کام سے بہت خوش ہوں۔ منہ مانگی رقم دی جائے گی تم لوگوں کے اس کے بدلے میں۔ بس یہ بات گاؤں کے کسی بھی فرد کو معلوم نہ ہو، اور راجا جی تک تو یہ بات پہنچ گئی تو ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب کسی طرح یہ ساری بوریاں اٹھا کے ہمیں گاؤں کے باہر لے کر جانی ہے۔ وہاں گاڑیاں موجود ہیں، گاڑیاں ان قیمتی پتھروں کو شہر پہنچا دیں گی، اور جیسے ہی یہ پتھر بک جائیں گے سب کو منہ مانگا انعام ملے گا۔ تم سب مالا مال ہو جاؤ گے۔ سب مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی سب جوش سے ہنسنے لگے اور سنی بابو کے نعرے لگانے لگے۔ گاؤں کے داخلی رستے پر سپاہیوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ بوری اٹھائے مزدوروں کو تو وہ پکڑ لیں گے، لیکن بنسی لال سیٹھ اور سنی کو داروغہ جی خود پکڑ کے راجا جی کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی مزدور بوریاں اٹھائے وہاں سے گئے، داروغہ جی نے ڈھولو کو ان کے پیچھے بھیج دیا اور خود جا کر بنسی لال سیٹھ اور سنی پر دھاوا بول دیا اور ان تینوں کو گرفتار کر لیا۔ وہ تینوں داروغہ کو دیکھتے ہی گھبرا گئے اور سنی فوراً سے بوکھلاہٹ میں بولا، کوئی بھی مجھ سے میرا سونا نہیں لے سکتا، وہ سارا سونا میرا ہوگا، وہ میرا ہوگا، وہ ہماری محنت ہے، وہ ہم نے نکالا تھا نہر سے۔ ادھر ڈھولو نے مزدوروں کے پہنچنے سے پہلے ہی سپاہیوں کو جا کر خبر دے دی اور سپاہیوں نے مزدوروں کو پکڑ لیا۔ ادھر داروغہ جی بھی ان تینوں کو لیے محل پہنچ گئے۔ راجا جی رات کے اس پہر سو رہے تھے، اچانک سے اٹھائے جانے پر بوکھلا گئے، لیکن اٹھنے کے بعد جب انہوں نے داروغہ اور ڈھولو چھوٹو کی بہادری ملاحظہ کی تو وہ حیران رہ گئے۔ سنی، بنسی لال اور سیٹھ کو قید کر دیا گیا، سارا سونا محل پہنچا دیا گیا اور بعد میں یہ سونا گاؤں کی خوشحالی کے لیے استعمال ہوا اور سنک گڑھ دوبارہ سے خوشحال نظر آنے لگا۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.